الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ پابندی سے ماشاءاللہ میرا یہ پروگرام ایوری منڈے 8 till 9 آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہم شروع کریں اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی، خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی ملاقات ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ آپ نمبر لے لیں اسٹوڈیو کے بعد، انشاءاللہ آپ پھر اپوائنمنٹ کر لیں انشاءاللہ 25 اچھا، تو کون سے ٹائم میں یا آپ فون کر کے پوچھ لیں، انشاءاللہ اپوائنمنٹ لائن کھلے گی 25 کو انشاءاللہ سپٹمبر کی صبح 10 سے 11 انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنا فون اٹھائیں اور اپنے رشتہ دار، اپنے جتنے بھی دوست احباب عزیز و اقارب ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ان سب کو فون کر کے بتائیں کہ یہ پروگرام سنیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی نہ کسی کا کام بن جائے گا، تو آپ کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کی مدد کرے، جو کسی مسلمان کی مدد کرے، مرد ہو یا عورت، قیامت کے دن جو بہت خطرناک دن ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس مدد کرنے والے کی یا مدد کرنے والی کی اللہ تعالی مدد کرے گا جب اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی، اور سارے ہی بندے اور بندیوں کو اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے سب سے آسان کام ہے کہ آپ لوگ اپنا فون واٹس ایپ کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، فون کے ذریعے بتا دیں اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اس کو سنیے۔ میں آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، اس پروگرام میں عام طور پر ماں باپ یہ شکایت اور کمپلین کرتے ہیں بچوں سے تنگ آ کر کہ بچے بڑے ضدی ہے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے اور گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے زبردست وظیفہ، یہ بعض لوگوں نے مجھے میسج کیا ہے، تو انشاءاللہ میں نے سوچا
کہ اس پر سب سے بہترین وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. بیان کروں اس سے پہلے آپ سب سے بتا دیں، انشاءاللہ سب کا فائدہ ہوگا. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشانگیاں ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں. میں بہت زیادہ گھر میں تنگ ہوں، تو پلیز میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کوئی خاص تو خاص وظیفہ دے دیں. اور مکان کے لیے بھی مجھے کچھ چاہیے، کہ مجھے مکان نہیں کوئی مل رہا. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, Sheikh. جی 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 وعلیکم السلام. Sheikh, I have a question, and also I cannot say something on the air, so I was requesting last time your phone and number, and you said that after the program, but I rang maybe 20 times, the telephone was ringing, but nobody picked up. So if I can get your number, it is really, really important, Sheikh. And also the today's question is, there is a big argument is going with the brothers and sisters. They don't like each other, and so many fitna is going. So what is if I can do that to get their mind soft, not to do, with little things, not to get so angry. That's the one thing. And second thing is, children doesn't listen. They don't do their namaz. They don't do anything. They don't want to hear about the deen. In the beginning, they were very keen to namaz and everything, but now it's going away from it. So what does if I will do? So if you tell slowly, we can write it down. And also, please, your number. Inshallah. You just listen on the air, and I'm going to speak to one of the member of our team, inshallah, and they'll give you, inshallah, today the number, inshallah. Don't worry. Just listen, inshallah, on the air, okay? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی میں شروع کروں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشانی اور ٹینشن جو گھر میں ہوتی ہے، کبھی بھائی بہنوں کی ہوتی ہے، کبھی اولاد کی ہوتی ہے، کبھی میاں بیوی کی ہوتی ہے. ان سب کی پریشانی کے لیے ہی میں نے سوچا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو. تو میں نے اپنے استاد سے 3 وظیفے مجھے بتلائے گئے ہیں. وہ تینوں وظیفے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. لیکن قبل اس کے کہ میں شروع کروں، بہت ہی اچھے وظیفے ہیں. عام طور پر 98% بچوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہیں. خصوصاً اس کنٹری میں بچوں سے وہ بہت ضدی ہے، بات نہیں سنتے ہیں، نافرمان ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، کئی بچے ماں باپ کو مارتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین وظائف قرآن اور اللہ کے ناموں میں سے آپ سنتے رہے انشاءاللہ. لیکن آپ ضرور بتائیے، ہر ایک کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے یہ قرآن کریم کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 ہے. پوری آیت نہیں ہے، بہت شارٹ آیت ہے، بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی شارٹ کٹ ہے. پوری آیت نہیں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 ہے. آپ لوگ اگر بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ اپنی ٹی وی پر سن رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر لیں. اگر ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اسٹوڈیو کے بعد جب یہ پروگرام ختم ہوگا، اسٹریٹ اوے انشاءاللہ ون آف آور ممبر ٹیم انشاءاللہ یہ یوٹیوب پر ڈال دیں گے. آپ اقرا ٹی وی اقرا چینل پر آپ دیکھیں گے رقیہ شرعیہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں رقیہ شرعیہ لکھیں گے اقرا ٹی وی لکھ کر، تو انشاءاللہ فوراً آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس میں ضرور سن کر آپ کمنٹ بھی کیجئے، دعا کے لیے بھی لکھیے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دعا بھی دیں گے اور اس کو اوروں کو بھی آپ بھیجئے، خالی اپنے ہی لیے نہیں، اپنے اس چینل کو جو یوٹیوب جو آپ سن رہے ہیں، جو یہ وظیفہ خود بھی سنیں، اپنے اولاد کے لیے اور اپنے بھائی بہن اور اپنے دور کے رشتہ دار جو بھی بیچارے پریشان ہوں ان کو یہ ضرور بھیجئے. اور یہ ایک آپ کا ایک ضروری سمجھیے کہ جیسے مجھے اپنی اولاد کی پریشانی ہے،
دوسروں کو بھی اپنی اولاد کی پریشانی ہے، میں کیوں کسی مسلمان کی مدد نہ کروں؟ تو آپ ضرور اس کو بھیجئے کہ بھائی مفتی سراج صاحب کا یہ وظیفہ ہے، اقرا ٹی وی پر رقیہ شرعیہ، ہمارے الخیر پر اقرا ٹی وی پر رقیہ شرعیہ یوٹیوب کے ہیں، اس کو آپ بھیجئے اور آپ کو پسند آ جائیں تو دعا بھی دیجئے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے، آپ دعا کیجئے میرے لیے، ہم سب کے لیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ ماشاءاللہ آپ خود بھی سنتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ بہت سے حضرات کو آپ بھیج بھی دیتے ہیں میسیج کے ذریعے، اور اسی طرح بہت سارے نے مجھے بتایا کہ ہم ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، بہت سارے نے مجھے بتایا کہ ہم یوٹیوب پر آپ جیسا ہی پروگرام ختم ہوتا ہے ہم آپ کی بات کو سن لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ it will be very very beautiful وظیفہ today that most of our parents they are پریشان and problem with the children کہ یہ بچے جو ہے children بہت stubborn ہوتے ہیں، they don't listen to parents, they hit their parents, they swear their parents, they don't listen, they run away from the house, they don't even go school. So بہت ساری صورتیں ہیں، there are many things. So اس کے لیے سب سے جامع اور بہترین جو بہت ہی مجرب ہے وہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا وظیفہ سامعین آپ سنیے، the first وظیفہ very good for our children that they listen to parents. Surah name is Surah Ash-Shu'ara, ayat number 13. There is a long ayat, but you don't have to read the long ayat, just have to recite Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ پھر ایک بار پڑھ لیتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 13 کا کچھ حصہ ہے، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ How are you going to recite this ayat? Very very important to listen that also. Firstly, you have to recite Durud Pak 11 times. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam 11 times. Then you have to recite this ayah. آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے 11 time جو میں نے ابھی بتائی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب 11 time. Then again you have to recite درود پاک 11 time. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 11 بار آپ درود شریف پھر پڑھیں، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد پڑھتے ہوئے اگر تمہارا بچہ تمہیں پڑھنے دے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر just blow on his head. If he listen to you, then just put your hand, the right hand, on your daughter's head or your son's head and recite this وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر آپ 11 time درود شریف، 11 time this ayah and 11 time again درود شریف and blow on your child, on your son or on your daughter. لیکن اگر الگ 2-3 بچے ہیں، if you have 2-3 boys or daughters and hard to recite for everybody, so easy way, subhanallah, whatever they drink, tea, food or water, you can recite this wazifa, blow in the water, and you can use the water for brother, for sister, or for children, for husband,
for wife, for mother, for father, for everyone's. Whoever got this problem, if it's hard to recite, if it's hard to put your hand on the head and to recite this wazifa, very very simple. आपको क्या करना है, पानी में दम करके उनको पिला दे. It's difficult to make them drink water, so blow in the food. It is difficult to make them eat also, very very simple. Write their names in a piece of paper, keep in front of you, recite this wazifa, and after the wazifa, always I tell you, you must say Allah, through the barakah of this Quranic ayah, Ay Allah, make my children better, make my children obedience, make them, Ay Allah, such a beautiful that listen to us, listen to parents, listen to mother. یہ پڑھ کے اس کے نام پر دم کر دو. کتنے دن پڑھنا ہے؟ ویسے تو جہاں تک آپ کو فرق نظر آئے, until you see differences and your children they behaving normal, they being good now, the lesson in parents, not fighting amongst themselves, تو بیسٹ یہی ہے کہ پھر اور زیادہ پڑھو یہاں تک کہ آپ کو پورا یقین ہو جائیں کہ اب میرے بچے ماشاءاللہ ماں باپ کے فرما بردار ہو گئے, تھوڑا اسکول بھی جانے لگے, مدرسے بھی جانے لگے, نماز بھی پڑھنے لگے, دیندار بننے لگے, وہاں تک پڑھتے رہیں. اس کی کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. یو کین ریسائٹ اینی ٹائم, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. صبح میں, دوپہر میں, شام میں, سونے سے پہلے, جب بھی آسان ہو یہ وظیفہ ضرور کریں. میں پھر بھی کہتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو ریکارڈ کریں, دوسرے سے بھیجیں, یا پھر آپ یہ ہمارا چینل یوٹیوب جو امیڈیٹلی اس پروگرام کے بعد ڈاؤن لوڈ ہوگا اس کو خود بھی سنیں, بار بار سنیں, اپنی اولاد کے لیے اوروں کو بھی آپ اس کو بھیجیں. صدقہ جاریہ کے طور پر کسی کے بچے فرما بردار بن جائیں گے, نمازی بن جائیں گے, اسکول میں جانے والے بن جائیں گے, قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. میں نے وعدہ کیا تھا I'm going to tell you the 3 وظیفہ especially for our children. تو ایک وظیفہ میں نے آپ کو بتلا دیا جس میں کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. There is no specific time, no appointed time. Any time you can recite this وظیفہ, آپ پڑھ سکتے ہیں جب بھی چاہیں. یہ 11 مرتبہ درود شریف, 11 مرتبہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 اس کا ایک حصہ, اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ اللہ سے دعا کر کے اس کو دم کر دیں. کسی بھی چیز میں, سر پر دم کریں, یا کھانے میں, یا پانی میں, یا چائے میں, یا کولڈ ڈرنک میں, جوس میں, جس طرح بھی مناسب ہو, یا کم سے کم اینڈ میں اس کے فوٹو پر ہی دم کر لو. اگر کچھ نہیں تو اس کے نام لکھ کر اللہ سے دعا کرو. اللہ سب کچھ جانتا ہے. He know the whisper of our heart that why we reciting this وظیفہ. آپ 1 دن مانگو گے, 2 دن اللہ سے مانگو گے, 3 دن, 4 دن, 5 دن, کچھ ہی دن کے اندر میں انشاءاللہ اپنی اولاد کے اندر میں فرق ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ یقین سے کیجئے اس کو. یہ تو ایک وظیفہ ہو گیا. the second وظیفہ یہ بہت آسان ہے لیکن اس کا کچھ ٹائم ہے. اس کا کچھ ٹائم ہے. وہ اسپیشلی ہمارے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, انڈر 10 جو ہے, بڑے ضدی ہوتے ہیں, روتے رہتے ہیں, اور جو چیز آپ نہ دیں تو اس پر سٹبن ہو کر کبھی گھنٹوں روتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ چیز ان کو مل جائے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ فون نہیں دیا تو بچہ روتا رہا. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی آپ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کا شکر ہے صاحب. جی میں آپ کے تو پڑھتی ہوں, وظائف بڑے کارآمد ہوتے ہیں جس کے لیے بھی آپ نے بتایا تھا. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. پھر وہ جو دوسرا آپ کا ایک ورد ہے, آپ نے بتایا تھا کہ یار وقت کرو وہی الحمد شریف, آیت الکرسی, پھر وہ شاہد اللہ, جی اس میں آخر میں وہ جو وہی پڑھتی ہوں. لیکن میرا ایک اور مسئلہ ہے کہ میری بچی ہے تو اس کے کے لیے ذرا اس کا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا, تو اس کے لیے بھی بتائیں تو پڑھنے کے لیے کہ اللہ اس کے سارے مسئلے, کوٹ کا مسئلہ بھی ہے, تو
اور تھوڑے سے مسئلے بھی ہیں, سامان بھی اس کا پڑا ہوا ہے گھر میں, وہ بھی لینا ہے, تو اس کے لیے آپ پلیز بتا دیں. میں انشاءاللہ ایک وظیفہ بتاؤں گا, آپ 7 دن کرو گے انشاءاللہ ضرور کام ہو جائے گا. آپ کا نمبر کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اسٹوڈیو سے فون کر کے لے لے بعد میں انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے جتنے بھی وظائف کر رہے ہیں, اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ بھی دے, ہمارے لیے بھی دعا فرماتے رہیں. جو لوگ جن کو فائدہ ہو رہا ہے میں اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو تو ضرور ہمارے لیے دعا فرمائیے. ہماری اقرا ٹی وی اور پوری ٹیم کے لیے آپ دعا کیجئے. جتنے بھی کام کرنے والے ہیں, جتنے علماء ہیں الحمدللہ, ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں لندن میں, برمنگھم میں, اسی طریقے سے بولٹن میں, یہاں ہمارے الخیر پر ہمارے بہت سارے علماء کرام ہیں, ان سب کے لیے آپ دعا کیجئے. ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا, آپ سنتے رہیے, آخر تک پروگرام سنیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. پہلے میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا وظیفہ اپنے بچوں کے لیے, the second وظیفہ for our children, وہ ہے بہت زبردست ہے, لیکن اس کے لیے اسپیسیفک ٹائم ہے, ٹائم اپوائنٹڈ ہے, اور وہ ہے فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب جو ہے سن رائز کے درمیان میں ہے. بہت آسان ہے اور بہت, میں سمجھتا ہوں 1 منٹ کا وظیفہ ہے. جب بھی موقع ملے فجر کی نماز سے لے کر یہ طلوع آفتاب تک میں آپ جب بھی موقع ملے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. یہ خصوصاً سب کے لیے ہے, لیکن خصوصاً وہ چھوٹے بچے جو ہیں بڑے ضدی ہوتے ہیں اور بس روتے ہی رہتے ہیں, اور کسی چیز کے لیے نہ کسی پرابلم کے لیے روتے رہتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے ہیں. بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے. ان سب کے لیے سب سے آسان لیکن ٹائم آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا, سید تھے ماشاءاللہ, انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے جو استاد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کرے اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اللہ ہمارے بچوں کو ماں باپ کے فرما بردار بنائیں, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں, دیندار بنائیں, حافظ قرآن بنائیں, دین کے داعی بنائیں, انشاءاللہ مدرسے و اسکول جانے والوں میں سے بنائیں اور ماں باپ کے فرما بردار بنائیں. وظیفہ ہے, اللہ کا ایک نام ہے اور وہ نام ہے یا شہیدو جل جلالہ. یا شہیدو, یا شہیدو, یا شہیدو, یا شہیدو. How you going to recite this وظیفہ؟ کب پڑھنا ہے؟ As I told you, you can recite this وظیفہ between فجر and sunrise. 1 منٹ کا, just for 1 minute وظیفہ 21 ٹائم آپ کو اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے. بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر, نبی رکھے تو دم کر دیں پڑھ کر, چھوٹے بچوں کے لیے خاص اور بڑوں کے لیے بھی. یا شہیدو 21 ٹائم پڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 25 سیکنڈ ہوگی, 21 سیکنڈ ہوگی, اور آگے پیچھے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. So 3 times درود پاک, then 21 times the name of Allah which I mentioned to you, Ya Shaheedu, and then again 3 times درود شریف. انشاءاللہ اب میں اس کی بارے میں بتاؤں گا تاثیر کتنی ہے. آپ سنتے رہیے, میں ابھی تھوڑا بریک لے رہا ہوں. انشاءاللہ بریک کے بعد میں اس وظیفے کو مکمل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.